سے خرچ کرنے کا مسئلہ ہے کہ اپنی مرضی سے میں پیسے خرچ کروں. آپ کون ہوتے مجھے ایسی باتیں کر رہے؟ دوست پوچھتے مسئلہ بھی ایک آدمی ہے وہ کہتا ہے کہ میں بہت 10 کروڑ صدقہ دیتا ہے, 20 کروڑ بھی کہتے دیتا ہے, مجھے پتہ نہیں سچا جھوٹ ہے, نہیں دیتا وہ خود ہی جھوٹ بولتا ہوگا. تو میں اتنا صدقہ دیتا ہے, وہ اپنی بیٹی کی شادی پر 40 کروڑ لگانا چاہتا ہے, جائز ہے؟ وہ کہتا ہے میں دیتا ہوں, چلو 40 کروڑ لگانا چاہتا ہوں, اتنا ہی میں اللہ کی راہ میں, جائز ہے؟ رولا تو سارا من مرضی سے مال خرچ کرنے کا تھا. فرمایا شادی پہ تو نہیں اتنا خرچ کر سکتا جتنا تجھے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خرچ کر کے 11 شادیاں اپنی کر کے اور 4 بیٹیوں کی کر کے بتا دیا اور دیگر صحابہ کی, اتنے تجھے خرچ کرنا پڑے گا. اب بتائیں کریں نا, جتنا نبی علیہ السلام نے مرغوں پہ خرچ کیا اتنا ہی کرنا پڑے گا, جتنا نبی نے گھر بنانے پہ خرچ کیا تجھے اتنا ہی کرنا پڑے گا, جتنے کے کپڑے پہنے اور جتنے کے جوتے لیے اور جتنے کا کھانا کھایا تجھے اتنا ہی کھانا پڑے گا. رنگ ڈنگ کے طرح طرح کے کھانے جا کر کہنا اور نبی کی مخالفت میں کھانے دنیا جہان کے کھانے اور پیزے اور شوارمے کھانے گئے, میں نے نماز نبی والی نصیب ہو جائے, تیرے روٹی کیوں نہیں نصیب ہوتی نبی والی؟ روٹی تو جا کے نصیب کیوں نہیں ہوتی؟ اتنے پیٹ اور چیز اور یہ اور وہ کھا کے فوڈی ولاگز بنا کے جا رہا ہے, داڑیاں رکھی ہوئی ہیں, میں جی تبلیغی جماعت سے ہوں, پہلے رک تو جا, نبی کی سنت کو ترک کرنے والوں نہ کرو بھائیو, ادھر سمجھاؤ. شوارمے اور پیزے نہیں کھاتے, نبی نے میدا نہیں کھایا صلی اللہ علیہ وسلم. صحابی کہتا ہے میں نے آج تک اس زمانے کے اندر چھوٹی چھوٹی حکیموں کے پاس پیالیاں ہوتی تھی جس کے اندر وہ مریض کو دوائی کھلاتے تھے, اتنی پیالیاں اگر کسی آدمی نے دیکھی ہو, چائنا کی پیالیاں, آج بھی اس کے اندر کعوے پیتے. فرمایا میں نے نبی علیہ السلام کے گھر میں نہ حتنس کہتے ہیں میدا دیکھا چھنا ہوا, اور نہ میں نے نبی علیہ السلام کے گھر میں کبھی کوئی جوارش کی کوئی دوائی والی پیالی چھوٹی کبھی دیکھی بھی حضور نے دوائی ڈال کے پیٹ کو ہضم کرنے کے لیے ڈوفالیکس سیرپ لے لیا ہو, اور نبی علیہ السلام نے کبھی لیگزا لے لیا ہو, اور کبھی نبی علیہ السلام نے سلکی لیکس پیا ہو. فرمایا تیرے اندر جو گانٹھیں بنی ہے نا, اور نشہ باز فوڈی ولاگز, ہٹ جا, فوڈ لور ہے تو, ہٹ جا کفر کا کھانا کھانے سے. آپ کیا سمجھتے ہیں اس کھانے کے کیا اثرات ہیں؟ ورنہ خنزیر کھانے میں کیا جرم ہے مجھے بتائیں؟ وہ جی وہ ایسا ہوتا ہے, ایسے ہی عام صاحب کرتے کھاتے نہیں, جائیں دیکھیں لال سرخ پڑے کافر تنو من, روزانہ گوشت کھاتے ہیں, بون بون کے کھاتے ہیں, کئی طرح خنزیر, بیکن لگ گیا, پورک لگ گیا, فلانا لگ, اتنے انہوں نے نام رکھے ہوئے ہیں اس کے, اور سور پالتے ہیں اور کھاتے ہیں, اور 90 سال کی ان کی عمریں ہیں, نہ گوڈوں میں درد نہ جسم میں درد, پھرتے گھومتے. آپ لے کھا کھا کے کھیر ہو گئی, کروڑے کھا کھا تھوڑی پائے کھا کھا کے دیسی ہے جی حلال کے, آپ حلال کے کھا کھا کے رہ گئے ہیں, مائیاں بابے آپ کے چل نہیں سکتے, منڈے تھوڑے کھا کے اسے ختم برباد ہو گئے, وہ کافر گندا کھانا کھا کے شرابیں پی کے صحیح پھر رہے ہیں. آپ کو کیا پتا کہ جو غذائیں ہوتی ہیں یہ انسانی اخلاق پر کس قدر برے درجات, وہ جو کھاتے ہیں اس نے اس چیز کو بغیرت بنا دیا, اس لیے ماں بہنوں بیٹیوں سے بھی وہ گناہ کرتے ہیں اور ہر طرح کی جرائم کے اندر وہ ملوث ہے. فرمایا حلال غذاؤں کے اثر ہے, باقی حلال غذاؤں کا اثر اس وقت بھی جاتا رہتا ہے جب بندہ ہی اس اثر کو قبول کرنے والا نہ ہو. ہٹا کے خدا نے طاقت دی کہ نکاح کر اور اچھے بچے پیدا کر, آپ جا حرام کے بچے پیدا کریں, زنا کریں, پاوے کھا کے اور یہ کھا کے اور گوشت کھا کے پر شرابیں پی کے امرود سے منہ صاف کر کے آپ کرے, طاقت آ گئی, اور اس کے بعد آپ چڑھ دوڑے زنا کے لیے, تو پھر یہ تو اللہ پاک نے نہیں کہا آپ کو, یہ تو اس کا حساب دینا پڑے گا. اوکھا ہوف سے گا اس دن جنہوں حساب دیونے ہے, اللہ کے سامنے حساب دینے کے لیے پتہ لگ جائے گا. فرمایا رولا مال کو مرضی سے خرچ کرنے کا ہے. اس امت کو کہہ دیا مال مرضی سے نہیں خرچ ہو سکتا. گھر آپ کی بلڈنگ اتنی بڑی نہیں بن سکتی, کیا کرنا تو نے برج الخلیفہ, تیرے پورا سندھ ڈوب گیا ہے, بلوچستان ڈوب گیا, لوگ مرتے دوائیوں کے لیے اسپتالوں میں, 4 جگہ شیخ زید نے اپنا بنا دیا اسپتال, جی وہ پوچھتے ہیں ان کو. اللہ نے فرمایا جتنی دولت دی تھی اس کا حق ادا کیا نہیں, اس سے زیادہ کئی گنا محلوں کے اندر لگ گیا اور سب جگہ پہ تیرا صرف ہو گیا. سارا رولا جو اپنی مرضی سے مال خرچ کرنا چاہتے ہیں, میرے دن آئے دن میرے پیچھے پڑے رہتے ہیں نا. خدا کا واسطہ اس آیت کو کہیں لکھ کے اپنے سامنے لگا لے, میری چھوڑے جان, اب قرآن مجید کو پکڑیں جس نے آپ کو بندے کا پت بنانا ہے. انک لانت الحلیم الرشید. اللہ اکبر, اللہ اکبر. آپ دیکھیں قوم نے, میں کہتا ہوں یہ شیطان مرید, توبہ, اللہ 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 اللہ. قوم چلاک تھی, بڑی ہوشیار, دیکھیں اس نے کیسی دا پھینکا, جال پھینکتے نا, او کوئی نہیں مرشد جی, اور تس تا ویسے پیار والے ہوں ہے جی, مرشد اسی تو اڈنا نہیں کرنا, کہڑا مال کھانا ہے تھانوں اسی چاہ. اللہ نے فرمایا ساری کا بات کر کے قوم نے اینڈ پہ کیا کہا, مان نبی کو نہیں رہے, نبی کی بات نہیں مان رہے, کفر کر رہے ہیں, نبی کے خلاف ہیں.
اخیر میں نا پلیتھن لگانے کے لیے بھی نرمی بھی کہیں سے طریقے سے نرم ہو جائے. بتاؤں گا کیوں نرم کرنا چاہتے تھے. فرمایا انک لانت الحلیم الرشید. یار شعیب قسم خدا دی تیرے ارگا بھی نرم بندہ تے تیرے ارگا بھی سچا نہیں ہونا, پر گل یہ ہے میرا سونے ساڈی گل دا بھی کوئی اثر لے لا, نرم پی جا یار ساڈے اگے. تو حق سچ ہے پر نہیں تینوں پتا کوئی تھوڑا جا گرم سرد کوئی میٹھا گرم کر کرا کے کوئی چلا رہے کام کسی طریقے نہ. لال کتاب مولوی میرا دوست یہاں پہ ہے طلاق کے مسئلے میں, میرا یار پرانا تھا میرے پاس بیٹھا کرتا مسئلے کا حل نہ نکلے. مجھے کہتا کاشی تو ساڈا کادا یار ہے. میں کہ بتاؤ کیا ہو, اور کڈ کوئی لال کتاب اس مسئلے دا حل کڈ. انا للہ و انا الیہ. میں تو تپ گیا. میں نے کہا یہ تو ماں بہن کی گالی دینے سے بھی زیادہ گرم کام ہے. بھی عالم کو سبق دینا, کہتا ہے اتنی کتابوں میں سے کوئی نکال لے, کوئی نکال جواز جوز اس کا کوئی یار کوئی باہر آ جائے تو روٹی کھاواں گے. پھر ایک یہاں فیصل آباد میں بھی ہے اہل حدیثوں کا مولوی ناشتہ کہتے ہیں اس کو. وہ ناشتہ ہر ایک سے کرتا ہے سویرے, 70-80 سال کا ہو گیا, دن رات اس کا کام ہے ناشتہ گھر سے نہیں کرنا. ایتھوں پڑھ لیا مریدوں کا ناشتہ, چل بھی تینوں فرق نو پی گیا ناشتہ, انہوں پی گیا ناشتہ. آپ نے مولوی ڈنر بنا لینا ہے مجھے, چل بھی مولوی ڈنر کھانے کے لیے وہ کھلاتے. فرمایا تو بڑا نرم ہے, تجھے ساری بات سمجھ آتی ہے, سچا بھی تو ہی ہے, رشید بڑا ٹھنڈے مزاج کا آدمی ہے بڑی تجھے اللہ نے واقعی عقل دی, ہم مانتے ہیں. پر یہ بات دیکھ لے, یہ طنز جو کرتا ہے نا تو ہم پہ آئے دن تو کہتا ہے نماز کیوں نہیں پڑھتے, کیوں نہیں اللہ کی عبادت خالص کرتے, اور مال اپنی عمر سے کیوں خرچ کرتے ہو. یہ شعیب علیہ السلام کو انہوں نے انتہائی تحمل سے یہ بات کی, تحمل سے. شعیب علیہ السلام بھی آگے سے پھر تحمل سے گفتگو شروع کر دی. انہوں نے کہا اگر یہ انہوں نے مجھے کہا نا حلیم الرشید کہ تسی نیک بندے ہو اسی برے بندے ہیں, بس میں وہ پھڑ لیں کہ یار پھر نیک نہیں سن لا ہوں ایک باری کان کھول کے, نیک بھی نہیں بانگ سن تو اپنی جے سنا ہٹیا ہے. آیا پھر یوسف قال یا قومی, فرمایا اے میری قوم اور میرے بھائی ہو تسی, کد میں تھوڑا انکار کیتا تسی میرے بھائی نہیں ہے, میرے بھائی ہو تم, میرا کوئی انکار نہیں. آ رہی تم ان کن تو علی بینۃ من ربی, دیکھو تو اگر میں اپنے رب کی طرف سے روشن دلیل پر ہوں, وَرَزَقَنِي مِنْهُ رِزْقًا حَسَنًا, اور مجھے میرے رب نے غنی بھی بنایا ہوا ہے ظاہری اعتبار سے بھی, اور دین کی دولت سے مجھے رب نے مالا مال کیا ہے, اور دلیلوں کے ساتھ مالا مال کیا ہے, اور حکمت کے ساتھ مالا مال کیا. ٹھنڈی جو پچھلی دفعہ میں نے بتائی کہ احسن انداز سے مناظرہ, ٹھنڈی گفتگو, دلیلوں کے انبار. فرمایا اگر میں اس طرح کا کرتا ہوں تو کیا میں ان باتوں کے خلاف کروں, ان اخالفکم الی ما انہاکم عنہ. تو پھر اللہ نے جب مجھے دونوں چیزیں علم, روشنی, دلیلیں, ہر شے سے مالا مال کیا ہے, تو پھر میں اپنے علم کے خلاف ہی رک جاؤں. میرا علم تو یہ کہتا ہے کہ عالم اٹھ کے تقریر کرے, روکے چاہے اپنے چاہے بیگانے, بہن بھائیوں سے دوری اختیار کر جائے, ماں باپ کو چھوڑ دے, تو ہٹ جاؤ, قرآن آ گیا, بس نبی کا فرمان آ گیا. اللہ اکبر اللہ اکبر. علامہ اقبال کی بہن 20 سال گھر میں بیٹھی رہی, پھپھی کے گھر اس کی شادی ہوئی تھی, اس نے جا کے پھپھی کی سے بنے کوئی نہ, بہت تنگ کیا جی پھپھی نے, اتنا تنگ کیا کہ وہ بیچاری آ کے علامہ اقبال کے گھر بیٹھ گئی. ادھر خدمتیں, پھپھی گئی مر. بعد میں بندے کو ہوا, اس کے لڑکے کو احساس بھی میری ماں نے بڑا ظلم کیا ہے. اس زمانے میں طلاقیں نہیں دیتے تھے, 20 سال بٹھائی رکھتے تھے. وہ پنچایت ڈال کے سارے اکٹھے ہو کے گھر آ گئے. انہوں نے آ کر کہا کہ علامہ اقبال کے والد کو کہ ہمیں چاہیے کہ ہم صلح کر لیں, اس کو بھیج دیں, تو تریا کڑیدہ کرو. وہ مانے کو, اقبال نے کیا دنیا ادھر کدھر ہو جائے, اقبال تھا نا, اقبال تھا, اس نے کہا دنیا ادھر کدھر ہو جائے, زمین آسمان آپس میں مل جائیں گے, یہ لڑکی نہیں جانی ابا جی, قتل ہو جائیں گے یہاں پر. اقبال غصے میں آ گیا. ساری پنچایت ٹھنڈی بیٹھ گئی, برادری کچھ نہیں, اور اقبال کہتا یہی میرا حتمی فیصلہ ہے اور آخری فیصلہ, کان کھول کر سن لیں, کان کھول کر سن لیں ابا جی آپ بھی, اور بھائی جان شیخ عطا آپ بھی. بہن نہیں میں نے اپنی کسی صورت میں بھیج دی, خون کی ندیاں بہ جائیں گی یہاں پر. قسم ختم ہو گئی. اقبال اندر چلا گیا. اقبال کا بھی باپ تھا, وہ جانتا تھا کہ اقبال کو اگر میں نہیں منا سکا تو کوئی تو ہے جسے منا لے گا. اقبال کا, لیکن بات اقبال کے ایمان کی تھی نا.
اقبال کے ایمان کی بات تھی، میرے آپ کے ایمان، آپ تو دلیلیں یہ وہ صحابی رسول کو مانتے ہی کچھ نہیں. اندر گیا اقبال کا بات، اس سے کہا پتر جب اللہ نے ذکر کیا کہ فریقین کی لڑائی ہو جائے وَصُلْحُ خَيْرٌ، یہ نبی محمد کا پیغام ہے، سن لے کہ صلح کے اندر ہی خیر ہے. حضور کا نام آتے اقبال پگھل گیا، پانی پانی ہو گیا، جو سنتے ہی جس کی آنکھوں سے آنسو بہ جاتے تھے، پانی پانی ہو گیا جسم. وہ انا پڑی اور وہ خود ہی پڑی، وہ تکبر پڑا، وہ سب کچھ ہو گیا. اس نے کہا پتر نبی علیہ السلام پر جو قرآن اترا تیرے رب نے، اس سے کہا وَصُلْحُ خَيْرٌ، صلح کے اندر خیر ہی خیر ہے. جو میرا امتی صلح کرے گا لڑائی کے وقت میں محمد گارنٹی دیتا ہوں کہ ستہ ہی خیرہ وہ خیر پر چلا جائے گا. اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر. اقبال پگھل کے پانی ہو گیا. اس طرح لاٹھی پہ سر رکھا ہو جو اس نے اسی کو کہا ابا جی جب نبی نے فیصلہ فرما دیا، اقبال بول ہی نہیں سکتا، بہن کو رخصت کرنے کی تیاری کرے. اللہ اکبر. مومنوں کے سامنے جب رب کا کلام آ جائے، مومنوں کے سامنے جب رب کا کلام آ جائے، اللہ نے فرمایا جب آیا تیرے رب کا کلام تو نے دیکھا، ان کی آنکھوں سے، اہل کتاب کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگ گئے. اللہ اکبر. تو رات کے عالم بیٹھے تھے، نبی علیہ السلام نے ان کے سامنے قرآن پڑھا. جس وقت نجاشی کے سامنے اللہ نے قرآن پڑھا، حضرت جعفر تیار حضرت علی کے جب پڑھا، نجاشی زار زار رونے لگ گیا، زار زار. اس نے کہا او یہ اور انجیل ایک ہی جگہ سے دو نور آئے ہیں، ایک ہی جگہ سے دو نور ہیں. عبداللہ بن سلام نے کہا یہ چہرہ نبی محمد کا کبھی جھوٹے کا چہرہ نہیں، یہ سچے کا چہرہ اتنا روشن نہیں ہو سکتا، یہ محمد کا چہرہ روشن ہے. یہ کلام ہے، قرآن کی طاقت ہے. قرآن اپنا منوا لیتا ہے. لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ. اللہ کا کلام اگر پہاڑوں پر نازل ہوتا، اللہ کہتا ہے تو تو بندہ ہے نا، اللہ نے کہا پہاڑوں پر نازل ہوتا، فرمایا من خشیۃ اللہ، یہ پاش پاش ہو جاتے اور سجدوں میں گر جاتے پہاڑ. ماؤنٹ ایورسٹ اور کوڈر کے تجھے ریت کے ذرے نظر آتے، K2 وغیرہ. اللہ نے کہا تیرا مومن دل ہی نہیں پگھلا، تیرا دل نہیں ہلا جب اللہ کا کلام آیا. فرمایا میں کیسے مخالفت کر لوں اس دلیل کی، جو دلیل اور جو علم، جو روشن چیزیں، جو معجزے جو خدا نے جو مجھے دکھا دیا، میں اس کی مخالفت کیسے، جو میں دیکھ رہا ہوں میں کیسے مخالفت کر لوں. وما اريد، فرمایا ان اريد الى الاصلاح ما استطعت. اللہ 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 اللہ. قرآن مجید میں دیکھ لیں اللہ نے کیا فرمایا. فرمایا انہوں نے کہا میں تو صرف یہ چاہتا ہوں کہ جہاں تک مجھ سے ہو سکے میں تم بھائیوں کی اصلاح اور خیر کی باتیں کرتا رہوں، تم کو سمجھاتا رہوں. دعوت دین میں اپنے پورے زور سے تم تک پہنچاؤں گا، پورے زور سے، نرم دلی سے، محبت سے، اچھے لفظوں. وہاں سے آئی ہیں حدیث، وہاں سے اللہ پاک نے روشن کلام اور عقلوں کو جھنجھوڑنے والی دلیلیں بھیجی ہیں، وہاں سے آئی ہیں. اور علیہ توکلت، ان دلیلوں کے پہنچانے میں اللہ نے کہا پہنچا دے، ڈری نہ. نبی علیہ السلام کو اللہ نے قرآن مجید میں ایک جگہ کہا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بلغ ما انزل الیک، جو آپ پر ہم نازل کر چکے ہیں، اے محمد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا پہنچا دیجئے اور ڈریے نہیں. واللہ یعصمک من الناس، یہ دنیا والے کیا ہیں، اے نبی آپ کو اللہ خود ہی ان لوگوں سے بچا لے گا. اللہ کو حفاظت کرنی آتی، نبیوں کی حفاظت کیسے کرتے ہیں؟ جہاں قتل کرانا ہوتا ہے وہاں قتل کرا دیتا ہے، جہاں حفاظت پر کرنے پر آتا ہے وہاں حفاظتیں فرما دیتا ہے. یہ پلان اس کے ہیں، اس نے کیا کرنا ہے، کب کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، یہ آپ میں سے کوئی مشورہ نہیں دے سکتا کہ میرا بیٹا کیوں مارا اور کربلا میں حسین کیوں مارا گیا، کیوں نہیں فلانا اللہ نے مدد کی. سب کچھ اس نے خود اللہ کے فیصلے کہ ان کو قتل ہونے دو اور ان کو بچا لو. جن کو بچانا ہے اس کے لیے آگے کام کیا ہے، اور جس کو دنیا کے اندر شہید کرانا ہے اس کے لیے کیا، یہ فیصلے اس رب کے اپنے ہیں. فرمایا وعلیہ انیب، اور جب میں توکل کر کے بات کرتا ہوں تو تم لوگ جو حرکتیں کر کے، مزاحمتیں کر کے جو مجھے ایک دفعہ پاؤں سے نکالنے کی کوشش کرتے ہو نا، تو میں تو بشری تقاضے کے مطابق ایک دفعہ تو ہلتا رہ جاتا ہوں. کیوں بچتا اس طرح ہوں کہ میں فوری اللہ کو، اللہ ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین، مجھے ایک لمحے کے لیے بھی حضرت فاطمہ کو نبی نے دعا سکھائی میرے نفس کے حوالے نہ کرنا، ایک لمحے کے لیے بھی نہ کرنا، ورنہ میں ان کے دین پر ہو جاؤں گا. دعوت دین دیکھتے دیکھتے رک جائیں، کہیں وہی تو نہیں آپ کو کھینچ کے لے، اس لیے جو مرزائیوں سے مناظرے کرتے ہیں اور جا کر پھنس جاتے ہیں، گھمنڈ سے جاتے ہیں نا. دعوت گھمنڈ سے نہیں دی جاتی، گھمنڈ عاجزی اور انکساری، کسی کی خیر خواہی اور ہمدردی کے ساتھ جا کر دی جاتی. فرمایا اے میری قوم، میری مخالفت تم سے کوئی ایسا کام نہ کرا دے. اپنی قوم کو پھر ڈرایا،
ایسا لا یجرمنکم شقاقی ان یصیبکم مثل ما اصاب قوم نوح اور قوم ہود اور قوم صالح، 3 قوموں کا حوالہ ذکر کہا، 3 قوموں کا، ان کو یاد تھا، یہ ان کے باوجود تھے جو اللہ نے تباہ کیے۔ نوح علیہ السلام کی قوم سے جو نیک بچ گئے، اور پھر اس کے بعد ہود اور یہ صالح، یہ سارے رشتہ داری تھے، برادری تھی پوری۔ کہا وہ جو نیک بچ گئے تھے، نیکوں کی اولاد بری ہوئی تھی۔ یہ آپ یہ دیکھیں نیکوں کی، فرمایا کہیں ایسا نہ ہو ویسے برباد کر دیے جاؤ جیسے نوح کی قوم برباد کر دی گئی اور ہود اور صالح کی قوم کر دی گئی۔ اور وما قوم لوط منکم ببعید، اور لوط کی قوم تو یہاں قریب ہی ہے، تم سے دور نہیں۔ ان کی سرحد جو تھی جا کے بحر مردار تک جا کے لگتی تھی۔ کہتے وہ تو تمہارے ہمسائے ہیں، بھارت ادھر بیٹھا ہوا ہے، انڈیا تو یہ ہے، تم ادھر آتے جاتے ہو۔ ابھی وہ برباد ہوئے ہیں، ان کی داستانیں لکھی کتابوں میں، کھنڈرات بتا رہے ہیں، زمینیں الٹی پلٹی ہیں، پوری زمین اللہ تعالیٰ نے وہاں پر جو پانی ہے وہ اللہ تعالیٰ نے شور زدہ کر دیا ہے، کڑوا پانی بنا دیا اس علاقے کا کہ کوئی رہ ہی نہ سکے، اس علاقے کے اندر کبھی جا ہی نہ سکے۔ قومیں جا کے انجوائمنٹ بناتی تو کرتی رہیں۔ اللہ نے فرمایا یہ کہا، اور کیا کہا، وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، اور اس اللہ کی طرف جاؤ اور اس سے معافی مانگ لو، توبہ کر لو۔ اِنَّ رَبِّي رَحِيمٌ وَدُودٌ، تم میرے رب کو بڑا ہی نرم پاؤ گے اور بڑا پیار کرنے والا پاؤ گے، وہ تو بڑی رحم کرے گا، وہ بڑی محبت کرتا ہے، محبت کی وجہ سے اس نے مجھے تمہاری طرف بھیجا ہے، ورنہ اس کو غضب آیا ہوا ہوتا تو وہ ڈائریکٹ عذاب ہی بھیج دیتا۔ نبی صرف اللہ کی محبت کی وجہ سے آتا ہے، اللہ کو دنیا سے محبت ہے اس لیے اللہ نبی بھیجتا ہے۔ میری ایک بات یاد رکھ لے، اس سے آگے کوئی نہیں جا سکتا، جو میں بات آپ کو آخری کہہ دی، یہ آپ سمجھ لے، اس سے بڑی کوئی بات نہیں۔ ابھی ضرورت نبوت اور ضرورت ہوا نہ بھائی، فرمایا اللہ کو دنیا سے عشق ہو گیا، پیار ہو گیا اپنے بندوں سے۔ نوح جب